بریسٹ کینسر کے حوالے سے جو ہے وہ انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر بیت العین طیبہ صاحبہ کو، جو کہ بیما کی ممبر بھی ہیں، بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، ایف سی پی ایس جنرل سرجری ہیں، ایف سی پی ایس پلاسٹک سرجری ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چھاتی کا کینسر ایک ایسا کینسر ہے کہ اگر اس کی ارلی تشخیص کر لی جائے، سب سے اہم چیز جو ہے کہ سٹیج 1 میں اگر ہم اس کی تشخیص کرتے ہیں تو 5 ایئرس سروائیول ریٹ جو ہے وہ 95 to 90% ہوتا ہے، اور اسی سے جیسی سٹیج 2 میں آ جاتی ہے تو 5 ایئرس سروائیول ریٹ 80 to 70% رہ جاتا ہے۔ کتنا ایک دم سے فرق پڑ گیا نا۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین کو بہت اچھی طرح سے کچھ بنیادی چیزیں ہم سمجھا دیں کہ اگر خدا نخواستہ وہ اپنے اندر کوئی ایسی تبدیلی محسوس کریں تو وہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس پروگرام کے مقاصد وہی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کو چھاتی کینسر سے اچھی طرح سے آگاہی ہو سکے اور بروقت تشخیص کر کے وہ پیچیدگیوں سے بچ سکیں، کیونکہ چھاتی کے بہت سے مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل کینسر سے مختلف ہوتے ہیں، جو کہ 90% خواتین اس کو پریزنٹ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی اصل میں کینسر ہوتا کیا ہے؟ کینسر ہوتا تو یہی ہے نا کہ سیلز ہوتے ہیں، خلیے ہوتے ہیں جو کہ نارمل بریسٹ کے خلیے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایکسیسولی گروتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی گروتھ جو ہے وہ اتنی بے ضابطہ ہو جاتی ہے کہ وہ باڈی کے دوسرے پارٹس میں وہ پھیلنا شروع کر دیتے ہیں، خون کے ذریعے سے اور لمفیٹکس کے ذریعے سے۔ جب دوسرے حصوں میں پھیلتے ہیں، جیسے اگر لنگس میں چلے جائیں گے تو پھیپھڑوں کو ختم کر دیں گے، ہڈیوں میں چلے جائیں گے تو ہڈیوں کو ختم کر دیں گے، اور دماغ میں چلے جائیں گے تو دماغ کو ختم کر دیں گے۔ لیکن جب تک وہ چھاتی میں ہیں اور چھاتی کے اس کو ہی کر رہے ہیں تو لوکلی اس کا افیکٹ کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سی خواتین جب آتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ چھاتی میں گلٹی تھی اور 10 سال سے تھی، اور وہ ہمیں چونکہ پریشان نہیں کر رہی تھی، کچھ نہیں کہہ رہی تھی، اور معاشرے میں یوں کہا گیا ہوا ہے کہ اگر ہم نے کسی گلٹی کو لوہا لگوایا، یعنی کہ اس کی تشخیص کے لیے جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں ہمیں جو اوزار لگاتے ہیں اسے عام زبان میں وہ لوگ لوہا کہتے ہیں، تو اگر ہم نے اس کو لوہا لگوایا تو یہ کینسر میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہی کینسر کے خلیات جب تک صرف بریسٹ میں ہیں تب تک وہ کوئی نقصان خاص نہیں پہنچا رہے ہوتے، لیکن جیسے ہی وہ پوری باڈی میں گردش کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ نقصان کا سبب بنتے ہیں، جس طرح سے پھیپھڑوں کو کے ضیاع کا، ہڈیاں ٹوٹنے کا، اور دماغ کی ختم ہونے کا۔ ٹھیک ہے، چھاتی کی گلٹیاں بہت سی طرح کی ہوتی ہیں، جیسے خواتین عام طور پہ بچیوں میں، ٹین ایج بچیوں میں بینائن بریسٹ لمپس بھی ہوتے ہیں، جن کو ہم اپنی زبان میں فائبرو ایڈینوماز کہتے ہیں، تو وہ کوئی اتنی خطرے والی بات نہیں ہوتی، کیونکہ 80% ایسی رسولیاں اور ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جو بے ضرر ہوتی ہیں۔ اس میں ایک بہت اہم اینٹی ہے جسے ہم اپنی زبان میں میڈیکل ٹرمینالوجی میں فائبرو ایڈینوما اور کچھ میں فائبرو ایڈینوسس بھی کہتے ہیں۔ فائبرو ایڈینوسس میں یہ کہ مریض کو تو ایسے لگتا ہے کہ گلٹیاں ہیں، لیکن وہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے سسٹ سی یا تھیلیاں، پانی کی تھیلیاں سی بن جاتی ہیں، جو کہ خطرناک نہیں ہوتی ہیں، وہ دوائی سے آرام سے صحیح ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے فائبرو ایڈینوماز بھی بعض اوقات ملٹیپل چھوٹی ینگ بچیوں میں بن جاتے ہیں، وہ بھی کوئی خطرے والی نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ لیکٹیٹنگ خواتین میں بہت سی ایسی گلیکٹوسیل بن گئی، بریسٹ ایبسس بن گئی، تو یہ وہ ساری کنڈیشنز ہیں کہ جو ملیگننسیز نہیں ہیں، اور بہت ساری خواتین، جیسے اگر میں کلینک میں 10 ایک دن میں یا 15 خواتین سے ریلیٹڈ بیماریوں کے متعلق دیکھوں ایک دن میں، تو اس میں سے عام طور پہ بعض کا 100% بھی وہ خطرے والی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک دم سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، لیکن ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے اگر چھاتی میں کوئی تبدیلی محسوس ہو۔ اور خواتین کے کینسر جو ہے وہ عام طور پہ 40 سال سے زیادہ کی عمر میں ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے انڈو پاک میں جو نئے اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں اس میں 35 یا 30 ایئرس میں بھی بعض کا کینسر ہو جاتا ہے، جو خاندانی چل رہے ہوتے ہیں کینسر۔ لیکن بہرحال عام طور پہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ 40 سال کے بعد ہی چھاتی کا کینسر ہوگا، اور ماہواری اگر کسی کی جلدی بند ہو جائے یا مطلب دیر تک بند ہو، یا جن کی خواتین کی اولاد نہ ہو، یعنی جب تک ایسٹروجن کا افیکٹ زیادہ رہے گا۔ مطلب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں جن سے چھاتی کے کینسر میں کمی آتی ہے، اس میں وہ ہے کہ جو خواتین جن کے بچے زیادہ ہوتے ہیں
یعنی جن کی ملٹی پیرٹی جو ہے وہ پروٹیکشن کرتی ہیں چھاتی کے کینسر سے. اسی طرح سے دودھ پلانا ماؤں کا وہ چھاتی کے کینسر سے پروٹیکشن کا سبب بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپیز جو ہے یا جو یہ اورل کنٹراسیپٹیو پلز ہیں یہ چھاتی کے کینسر میں اضافے کا سبب بننے کی وجہ بن سکتی ہیں. اچھا، اسی طرح سے اگر خوراک میں ہم مرغن غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے زیادہ امکانات ہیں کہ چھاتی کا کینسر ہو. اور خواتین جو ایکسرسائز اچھی کرتی ہیں اور ہیلدی لائف سٹائل اپناتی ہیں، ٹینشن سے بچتی ہیں، یا جو خواتین اپنے ویٹ کو کنٹرول رکھتی ہیں ان میں چھاتی کے کینسر کے امکانات کم ہیں. اسی طرح سے وائٹامن والی خوراک جس طرح سے سبزیاں اور پھلوں کا استعمال جو ہے وہ بہتر ہے کہ وہ کینسر سے روکنے کا باعث بنتا ہے. اچھا، اس کی علامات عام طور پہ تو گلٹی کا محسوس ہونا کہ بہت سی خواتین آتی ہیں انہیں 5 سال تک پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چھاتی میں کوئی گلٹی بھی ہے. دوسرا یہ کہ چھاتی کا غیر متناسب ہونا اور نپل کا بعض کا صرف اندر دھسانا بھی جو ہے وہ ابتدائی مراحل میں صرف کوئی گلٹی نہیں ہوتی لیکن صرف نپل ہی اگر اندر دھس جاتا ہے. لیکن اس میں بھی کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا پیدائشی نپل اندر ہوتا ہے. یہ خاتون کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے نہیں ہے. اور باقی نپل میں سے خون آنا یا بغلوں میں سوزش وغیرہ یہ بھی اس کی علامات میں سے ہیں. اس پروگرام میں ہم نے فوکس اس چیز پہ ہی کرنا ہے اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کی بروقت تشخیص کیسے کر سکتی ہیں. کیونکہ ہم نے جیسے شروع میں آپ کو جو اسٹیٹسٹکس ڈسکس کیے کہ اسٹیج 1 میں پروگنوسس بہت اچھی ہے بریسٹ کینسر کی، اور جیسے ہی اسٹیج 3 میں جاتا ہے تو پھر پروگنوسس پور ہو جاتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں خدا نخواستہ اول تو ان کو اس طرح کے کوئی امراض لاحق ہو ہی نہ. ہم میں سے ہر بندہ اللہ میاں صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے سب کو، لیکن اگر کچھ اس طرح سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ارلی اس کی تشخیص ہو سکے. تو اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ چھاتی کا بروقت معائنہ یعنی خود سیلف بریسٹ ایگزامینیشن، اور ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم میموگرافی کہتے ہیں جو اسکریننگ ٹول ہے. اسکریننگ ہوتے ہے کہ جیسے معاشرے میں ایسا ٹول جس کے ذریعے سے ہم کسی بھی بیماری کی ارلی تشخیص اس کی ابتدائی علامات سے بھی پہلے کر سکتے ہیں. تو اس میں میموگرافی آتا ہے اور ایک الٹراسونوگرافی ہے. دیکھیں ہم نے یہ 5 ایئر سروائیول ریٹ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. اسٹیج 1 وہ ہے جو 5 سینٹی میٹر سے کم سائز کی جو گلٹی ہوتی ہے جو بھی بریسٹ میں ہی ہے 2 to 3 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے. تو اب دیکھیں اس میں سروائیول جو ہے 95 to 100% ہے. تو لوگ اصل میں ہمارے پیریفری میں جو ایک بہت بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی بایوپسی کرنے سے یا جو ہم ایک چھوٹی سی نیڈل ڈالتے ہیں جو اسٹیل کی ہوتی ہے جس سے ہم سیلز لیتے ہیں اور اس سے تشخیص کرتے ہیں کہ یہ والی گلٹی خطرے والی ہے یا بغیر خطرے والی، اس سے کینسر نہیں پھیلتا. ایک آدھ کینسر ہے جو اس ذریعے سے پھیلتے ہیں، وہ پروٹیٹ کے کینسر ہوتے ہیں جو غدود یہاں پہ ہوتا ہے کان کے سامنے. مطلب یہ تو ہر چیز میڈیکل سائنسز میں اس کی بڑی اس پہ ریسرچ ہوتی ہے کہ کون سا کینسر کس چیز سے پھیلتا ہے، تو اس میں یہ والی کوئی چیز نہیں ہے. تو بیسیکلی اصل بات یہی ہے کہ مطلب وہ اسٹیج 4 میں انہوں نے پریزنٹ کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر بایوپسی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پورے جسم میں کینسر پھیل گیا ہے. تو خدا را اس چیز کو سمجھیں کہ ارلی تشخیص جو ہے اس کی بہت اہم ہے. اب یہ بھی ایسا فوبیا بھی میں نے خواتین میں دیکھا ہے کہ روزانہ وہ بریسٹ ایگزامینیشن کر رہی ہوتی ہیں. ایسا قطعاً نہیں کرنا، صرف آپ نے مہینے میں ایک دفعہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کرنا ہے. اور اس کا دن بھی جو سب سے بہترین ہوتا ہے وہ ماہواری کے آخری دن، جب بندہ یعنی کہ یہ رکھ لے کے نہانا ہے جس دن ماہواری سے، اس وقت بریسٹ سافٹ ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ہارمونز کے افیکٹ سے اتنا زیادہ اس میں گلٹیاں نہیں بنی ہوتی. کیونکہ میں نے ایک اینٹیٹی آپ لوگوں سے پہلے بھی ذکر کی تھی جسے ہم فائبرو ایڈینوسس کہتے ہیں. اس میں جب ایسٹروجن لیول بڑھتا ہے، یہ کچھ زیادہ میڈیکل بات ہو جائے گی، شاید کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ ماہواری کے درمیان میں جو ہے وہ چھاتیوں میں بعض اوقات ویسے بھی کچھ خواتین کی چھوٹی چھوٹی ایسی گلٹیاں سی محسوس ہوتی ہیں انہیں، جو کہ کوئی خطرے والی نہیں ہوتی ہیں. تو جب ماہواری سے نہائیں تو وہ والا دن جو ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے کہ جس میں سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کیا جائے. اور اس میں آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بھی مناسب روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں چھاتی میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی، اور وہ خود بھی غور سے اس کا آبزرو کر سکتے ہیں. کہیں نپل میں کوئی سوزش یا نپل اندر کو دھسا ہوا یا کوئی جلد کے اندر کوئی جیسے اس میں کوئی تبدیلی ایسے جسے ہم انگلش میں پیوڈی اورنج اسکن کہتے ہیں کہ ایسی جلد ہو جاتی ہے جیسے
جیسے وہ اس کا مالٹے کا چھلکا ہوتا ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے آپ کو خدود سے ڈمپلز نظر آتے ہیں. تو اس طرح کی، اور یہ والی کنڈیشن ہے کہ جس میں بغل کا بھی، ہاتھوں کو اگر اوپر کر لے گی خاتون تو بغل کا بھی معائنہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کہیں کوئی تبدیلی تو نہیں محسوس کر رہی. پھر اس کے بعد اب فلیٹ آف فنگرس، یعنی کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو جوڑ کے اس کے جو پور ہیں اس کے ذریعے سے اگینسٹ چیسٹ وال ایسے ایسے کر کے معائنہ کرنا ہے. ایسے دبا دبا کے معائنہ نہیں کرنا. جیسے ہم کے فلیٹ آف فنگرس کے ساتھ ایک ایکسس سے سائیکلیکل ایسے معائنہ کرتے جانا ہے، اور آخر میں نپل ایریولا اور پھر ایکزیلا کی طرف، بغل کی طرف جا کے اپنا وہ معائنہ کرنا ہے. تو گلٹی اور چیسٹ وال کے درمیان بریسٹ ٹیشو ہوتا ہے، مطلب یعنی آپ کے ہاتھوں کے پور ہوتے ہیں اور نیچے چیسٹ وال ہوتی ہے اور درمیان میں بریسٹ ٹیشو ہوتا ہے. تو وہی گلٹی آتی ہے، تو جب اس طرح سے معائنہ کیا جاتا ہے تو وہ فوراً ہاتھ کے نیچے آتی ہے، محسوس ہوتی ہے. اور آپ جو خواتین جن کو فائبرو ایڈینوسس یا ہارمونل امبیلنس کی شکایت ہوتی ہے، انہیں ویسے بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کی چھاتی کا ٹیکسچر جو ہے اس میں تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی نرم والی گلٹیاں ہوتی ہیں. تو انہیں نارمل ٹیکسچر کا پتا ہوتا ہے، اور اس میں اگر کوئی تبدیلی محسوس ہوتی ہے یا کوئی ہارڈ سی کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے تو تسلی سے ایک دفعہ مہینے میں وہ یوں معائنہ اگر کر لیتی ہیں تو اس رخ پہ کہ کوئی حصہ مس نہ ہو جائے، اور پھر آخر میں بغل میں. تو پھر اس طرح سے معائنے سے اگر انہیں کوئی تبدیلی محسوس ہوتی ہے تو وہ فوراً اپنے قریبی بریسٹ سرجن یا ڈاکٹر سرجن سے رجوع کریں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے مکمل طور پہ دوسری چھاتی کا بھی اور آخر میں نپل کا بھی، کہ اس میں سے کوئی مواد وغیرہ تو نہیں نکل رہا. اچھا، یہ میموگرافی ہوتی ہے جس میں ہم چھاتی کو رکھ کے اس میں اس کا ایکس رے ایک ہوتا ہے خاص قسم کا چھاتی کا، اس کو میموگرافی کہتے ہیں. یہ 40 سال کے بعد ویسٹ میں تو انہوں نے ہر سال میں ایک دفعہ 40 سال سے بڑی عمر کی خواتین اپنی چھاتی کا ایکس رے کرواتی ہیں. اس کو اسکریننگ میموگرافی کہتے ہیں، تاکہ وہ گلٹی جو آپ نے ہاتھ میں بھی محسوس نہیں کر سکے وہ اگر آپ تو میں اس وقت مطلب جیسے ہمارے سوشل اکنامک اسٹیٹس ہوتے ہیں جس طرح سے یہ ٹیسٹ جو ہے ہمارے علاقے میں تو 3,000 سے شروع ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کچھ بڑے شہروں میں وہ 5 سے 6,000 میں بھی ہوتا ہے یہ ٹیسٹ. لیکن اگر افورڈ نہیں کرتے جو لوگ تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 45 کے بعد ایک دفعہ ایک میموگرام کروا لیں، 2 سے 3 سال میں ایک آدھ دفعہ میموگرافی کروا لی جائے. اور جن لوگوں کے اندر فیملی ہسٹری ہے وہ ذرا ریگولر اپنی میموگرافی کروا سکتے ہیں. اب بریسٹ کینسر ہے، اس کا مین طریقہ علاج جو ہے وہ آپریشن ہے، کہ آپریشن کے ذریعے سے اس گلٹی کو نکال دیا جاتا ہے. آج کل جو ہم لوگوں کا لیٹسٹ طریقہ علاج ہے جو کہ الحمدللہ ہم لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے میں اونکو پلاسٹک بریسٹ سرجن ہوں کہ میں پلاسٹک سرجری اور بریسٹ سرجری دونوں اکٹھی کرتی ہوں. تو اس میں ہم گلٹی بھی نکال لیتے ہیں اور چھاتی کو پریزرو بھی کر لیتے ہیں، بچا بھی لیتے ہیں. پہلے ایک علاج جو ہوتا تھا اس میں پوری مسٹیکٹمی کی جاتی تھی جس میں پوری چھاتی کو نکال دیا جاتا تھا. تو اونکو پلاسٹک بریسٹ سرجری میں ہم بریسٹ کو بچاتے ہوئے، یا پھر اگر اتنا ہو کہ زیادہ نکالنی ہے تو اس کی جگہ نیا ٹیشو ساتھ لے آتے ہیں، تاکہ خواتین کو یہ جو سائیکولوجیکل ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ ہماری پوری چھاتی نکال دی گئی تو اس سے بھی بچا جا سکے. لیکن ظاہر ہے صرف سرجری کے ساتھ اس کے جو ٹولز ہوتے ہیں اس میں ریڈیو تھراپی بھی ہوتی ہے، وہ ہر مریض میں نہیں کی جاتی. جن کا کینسر بڑا ہوتا ہے اس میں شعاعیں بھی لگائی جاتی ہیں، اور پھر کیمو تھراپی تقریباً ہر مریض میں کی جاتی ہے. لیکن کیمو تھراپی کی نوعیت مریض سے مریض میں مختلف ہوتی ہے. کچھ میں بہت ہلکی سی کیمو تھراپی کی جاتی ہے جو کہ اتنی زیادہ پریشان کن نہیں ہوتی. جن کا اگریسو ٹیومرز ہوتے ہیں اس میں ذرا اگریسو کیمو تھراپی یہ ہوتی ہے نا، دوائیاں ساتھ دینا، ٹیکے لگانا کینسر کو ختم کرنے کے لیے. بچاؤ کے لیے دیکھیں، ہم ٹیک ہوم میسج ہم جو دینا چاہتے ہیں اپنی خواتین کو، اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. جیسے ظاہر اسٹیٹسٹکس تو یہی کہتے ہیں کہ 6 میں سے یا 8 میں سے ایک خاتون کو چھاتی کا کینسر زندگی کے کسی حصے میں ہو سکتا ہے. اور پریونشن کے لیے جو ہم نے ہیلدی لائف سٹائل، وہ ہر قسم کے کینسر کے لیے بہت اہم ہے. ہیلدی لائف سٹائل میں سب سے پہلے چیز ہے کہ اپنے آپ کو ٹینشن فری رکھیں، پرسکون زندگی گزاریے. اللہ تعالیٰ سے صبح و شام عافیت مانگتے رہتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں اگر ڈالتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت آسانی سے نکال بھی دیتے ہیں. دوسری اہم بات یہ کہ خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسٹریس فری لائف سٹائل اپنائیں. جو خواتین بہت سے اسٹریسز میں آج کل مبتلا ہو جاتی ہیں، جو بچوں کے ایشوز ہیں، کمبائنڈ لائف سٹائلز کے ایشوز ہیں، اس میں پراپر اسلامک رہنمائی لیتے ہوئے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ پرسکون رکھتے ہوئے
ہیلدی ایکٹیویٹیز اپنائیں، جس میں ہاف این آور کی برسک واک بھی ہے کہ تازہ ہوا میں اچھی سی آپ اپنی ایکسرسائز کریں. یہ تو نہیں کہ خاتون ہونے کی حیثیت سے ہم جس کو گھروں کے کاموں میں وہ کہتی ہیں ہم تو سارا دن کام ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ کام نہیں ہوتا کہ جس میں آپ کی کارڈیو ویسکولر تھوڑی سی انہانس ہو، آپ کو تازہ ہوا میں آپ ہارٹ ریٹ تھوڑا سا انکریز ہو. تو وہ والی چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. اور ہیلدی خوراک جس میں یہ ساری جنک فوڈس جو ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی زندگیوں سے بھی اور اپنی زندگیوں سے نکال سکیں. اچھا، اس کے بعد جو دوسری اہم بات یہ ہے کہ مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں. ٹھیک ہے، تو یہ والی بات، اور صحیح طریقہ علاج کو اپنائیے. اور سیلف بریسٹ ایگزامینیشن پہ ہم ضرور زور دیتے ہیں کہ مہینے میں ایک دفعہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن بہت ضروری ہے. اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں ہیں. پوری امت مسلمہ کی خواتین کو بہت اچھی صحت کی حالتوں میں رکھے. جی ڈاکٹر طیبہ، بہت جزاک اللہ آپ کا. آپ نے اتنی مفید معلومات اتنے اہم موضوع پر ہمیں دیں. جزاک اللہ. السلام علیکم.